بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ قابل قدر سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان ہے ووٹ کی شرعی حیثیت اور ہماری ذمہ داری۔ اسلام ایک کامل و مکمل نظام حیات کا نام ہے جو زندگی کے ہر شعبے، ہر مرحلے اور ہر موڑ پر انسانیت کی کامل و مکمل رہبری کرتا ہے۔ سیاست دین سے الگ کسی چڑیے کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ دین ہی کا حصہ ہے۔ البتہ اسلام کی نظر میں وہ سیاست ناپسندیدہ ہے جس میں ذاتی مفاد کے علاوہ قوم و ملت کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ نہ ہو، جس سے قوم کی بربادی کے علاوہ کچھ حاصل نہ ہو۔ ایسی سیاست بے شک دین اور اسلام سے خارج ہے اور خود اصول سیاست کے خلاف بھی ہے۔ عدل و انصاف پر مبنی سیاست، مساوات و برابری کی سیاست اسلام میں پسندیدہ اور قابل تعریف ہے۔ اس سلسلے میں حکومت، حکمراں اور طریقہ حکمرانی کیا ہے؟ آزادی انسان کے لیے ایک قیمتی نعمت اور بیش بہا سرمایہ ہے۔ ہر انسان رحم مادر سے آزاد پیدا ہوتا ہے، اسی لیے آزادی اس کی فطرت میں داخل ہے۔ آزادی کا احساس انسان کے اندر خودداری و خود اعتمادی اور اپنے آپ کی تکمیل و تعمیر کے جذبات پیدا کرتا ہے۔ لیکن جب آزادی کا یہ احساس ایک حد سے بڑھ جاتا ہے یا اس احساس کو کچلنے کی کوشش کی جاتی ہے اور انسان کی آزادی خطرے میں پڑ جاتی ہے تو انسان میں بغاوت، حیوانیت، خود غرضی جیسے اوصاف پروان چڑھنے لگتے ہیں اور وہ اپنے دائرے سے بڑھ کر دوسروں کی آزادی کو پامال کرنے لگتا ہے۔ پھر جب ایسے انسانوں کی معاشرے میں کثرت ہو جاتی ہے تو انتشار، آپسی ٹکراؤ اور خطرناک حالات پیدا ہو جاتے ہیں، اور کبھی خون خرابہ کے بھیانک منظر بھی سامنے آتے ہیں۔ لیکن چونکہ انسان مدنی الطبع بھی ہے، اس لیے ابتدا ہی سے انسان اپنی پیدائشی آزادی کے باوجود ایک نظام کی تابعداری کر کے اور ایک حکمراں کی ماتحتی قبول کر کے زندگی گزارنے کا عادی رہا ہے۔ ایک نظام حکومت سے وابستہ ہو کر وہ دشمنوں سے اپنے مفادات کا تحفظ کرتا ہے اور آپس میں بقائے باہم کے اصول پر کاربند ہو کر پرامن اور پرسکون زندگی گزارتا ہے۔ حکمرانی کے الگ الگ طریقے الگ الگ زمانے میں رائج رہے ہیں۔ کبھی شخصی حکومت رہی تو کبھی خاندانی حکومت، کبھی استبدادی نظام رہا تو کبھی عوامی نظام۔ تاریخ کے زیادہ تر مراحل میں ایسی حکومتوں کا غلبہ رہا جن کے حکمراں اقتدار سنبھالتے ہی خدائی کا دعوے دار بن بیٹھے
اور محکوم عوام کو اپنا غلام بنا کر ان سے اپنی بندگی کروانے لگے۔ خلافت اور اللہ کی حاکمیت، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پسندیدہ دین کے طور پر شریعت اسلامیہ کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، تو اسلام نے اپنے ماننے والوں میں یہ بنیادی عقیدہ راسخ کیا کہ سارے انسان پیدائشی طور پر آزاد ہیں، لیکن یہ آزادی لامحدود نہیں جس سے انسان اپنے خالق کا باغی، وحشی اور سرکش ہو جائے، بلکہ سارے انسان اللہ وحدہ لا شریک لہ کے بندے ہیں۔ اسلام نے انسانوں کو اپنے ہم مثل کی بندگی سے نکال کر خداوند قدوس کی بندگی میں داخل کیا، اور انسانوں کی زندگی پر اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کے نظریے کو پختہ اور مستحکم کیا، جیسا کہ اہل نجران کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب گرامی میں صراحتاً موجود ہے۔ فَإِنِّي أَدْعُوكُمْ إِلَىٰ عِبَادَةِ اللَّهِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ وَأَدْعُوكُمْ إِلَىٰ وِلَایَةِ اللَّهِ مِنْ وِلَایَةِ الْعِبَادِ، کہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں بندوں کی عبادت چھوڑ کر ایک اللہ کی بندگی کی، اور بندوں کی حکمرانی سے نکل کر ایک اللہ کی حکمرانی میں آنے کی۔ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے حاکم فارس رستم کے دربار میں اپنے مقصد اصلی کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا تھا، وَإِخْرَاجُ الْعِبَادِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَىٰ عِبَادَةِ اللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، کہ میری آمد کا مقصد بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر ایک زبردست غلبے والے اللہ کی بندگی میں داخل کرنا ہے۔ خلافت کے طرز حکومت کو اسلام پسند کرتا ہے، جس میں اصل حاکمیت اللہ کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الا لہ الخلق والامر، آگاہ رہو اسی کے لیے ہے پیدا کرنا اور حکم چلانا، اور امیر، سلطان اور حکمراں اللہ تعالیٰ کے عادلانہ احکام کو نافذ کرنے میں اس کا نائب اور خلیفہ ہوتا ہے۔ یہ مقام بھی اللہ کا عطا کردہ ہے۔ ارشاد ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، وہ تمہیں روئے زمین کا خلیفہ بناتا ہے۔ اہل اسلام نے حکومت الہیہ اور خلافت راشدہ کا ایسا بے نظیر نظام دنیا کے ایک بڑے حصے پر قائم کیا کہ اس سے بہتر کسی نظام کا مشاہدہ آج تک چشم فلک نے نہیں کیا ہے، جس کے حکمراں عدل و انصاف، راست گوئی و پاک بازی، صفائی قلب اور روشن ضمیری اور خدا ترسی اور رعایا پروری میں اپنی مثال آپ تھے۔ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں الحمدللہ دنیا صدیوں تک اسلامی نظام خلافت اور اس کی رحمت و برکت سے مستفید ہوتی رہی، لیکن جب اپنی بدعمالیوں اور دشمن کی سازشوں کی وجہ سے نظام خلافت کا بالکل خاتمہ ہو گیا، تو دنیا میں ایک ایسے طریقے حکمرانی کو رواج ملا جسے جمہوریت کہتے ہیں۔ جمہوری نظام حکومت اپنے اندر خوبیاں بھی رکھتی ہیں اور اس میں خرابیاں بھی ہیں،
اس کی بعض نمایاں خرابیوں کی طرف اشارہ علامہ اقبال کے ان اشعار میں موجود ہے۔ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ جمہوریت کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ اس میں اکثریت پر مبنی فیصلے ہوتے ہیں، اگرچہ اکثریت اور تعداد پر فیصلہ اسلامی نقطۂ نظر سے بھی ہر جگہ مذموم نہیں ہے۔ بسا اوقات اکثریت ہی میں قوت رائے مضمر ہوتی ہے، جیسا کہ علماء کی ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ اکثر فقہا کا کسی مسئلے پر متفق ہونا حجت شرعی ہے، اگرچہ اسے اجماع نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح خلافت کے انعقاد کے لیے بھی پوری امت کا اجماع ضروری نہیں، بلکہ اکثر لوگوں کا متفق ہونا کافی ہے۔ اسی لیے فقہا نے قاعدہ بنایا ہے للأکثر حکم الکل۔ اپنی خوبی اور خامی سے قطع نظر حقیقت یہ ہے کہ جمہوریت انتہائی تیزی کے ساتھ پوری دنیا میں رواج پا چکی ہے، اور اس کی مختلف شکلیں تقریباً دنیا بھر میں مروج ہیں۔ بعض اسلامی اصول سے نسبتاً ہم آہنگ ہیں اور بعض متصادم۔ اس میں مختلف طرز حکومت کو سمو لینے کی گنجائش ہے۔ بعض اسلامی ممالک میں اسلامی جمہوریت کا بھی تجربہ کیا جا رہا ہے۔ جمہوری حکومتوں کی بنیاد عوام کے ذریعے منتخب ہونے والی حکومت پر ہوتی ہے، اس لیے الیکشن در حقیقت جمہوری ممالک کے لیے بہت ہی خاص موقع ہوتا ہے۔ چونکہ الیکشن کے عمل کا سارا دار و مدار ووٹ پر ہوتا ہے، اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ ووٹ انگریزی زبان کا لفظ ہے، اس کا عربی متبادل انتخاب ہے، چننا، جبکہ اس کا اردو متبادل ہے نمائندہ چننا، حق رائے دہی کا استعمال کرنا۔ جمہوری ممالک میں پارلیمنٹ، اسمبلی، کونسل، بلدیہ یا اس جیسے اداروں کے لیے عوام کے ذریعے نمائندہ چننے کا عمل ووٹ پر منحصر ہوتا ہے۔ چونکہ یہ اصطلاح نئی ہے، حکومت سازی کے لیے انجام دیا جانے والا یہ عمل چونکہ عہد سلف میں موجود نہیں تھا، اس لیے اس کا استعمال قرآن و حدیث میں نہیں ہوا، لیکن معنوی اور اصولی طور پر اس کے لیے ذخیرہ شریعت میں ہدایتیں موجود ہیں۔ شرعی نقطۂ نظر سے ووٹ کی متعدد حیثیتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، شہادت۔ شہادت کا مفہوم ہے عینی مشاہدہ یا بصیرت کی بنیاد پر کسی چیز کے برحق ہونے کی گواہی دینا۔ قول صادر عن علم حصل بمشاہدۃ بصر او بصیرۃ۔ ایک لحاظ سے ووٹ کی حیثیت عرفی شہادت اور گواہی کی ہے، اس لیے کہ ووٹر ووٹنگ یا حق رائے دہی کے استعمال کے وقت یہ سمجھتا ہے کہ فلاں امیدوار اس عہدے کے لائق ہے جس کے لیے اس نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، یا پارٹی کی طرف سے اسے امیدوار نامزد کیا گیا ہے، اور وہ پوری دیانت داری کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو انجام دے سکتا ہے۔ وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ امیدوار اس مقصد کے لیے موضوع ہے، قوی اور امین ہے، اور چاہے وہ دوسروں کے لیے موضوع نہ ہو۔
دوسری حیثیت سفارش کی ہے، ووٹ کی ایک حیثیت سفارش کی بھی ہے، گویا کہ ووٹر کسی متعین امیدوار کے سلسلے میں یہ سفارش کرتا ہے کہ وہ ممبر پارلیمنٹ یا ممبر اسمبلی بننے کے لائق اور اہل ہے، اور وہ اس عہدے کی اور منصب کی ذمہ داریوں کو بہتر طور پر انجام دے سکتا ہے، لہذا میں اس کے انتخاب کی سفارش کرتا ہوں۔ سفارش کے بارے میں قرآن کریم کا حکم یہ ہے، جس کا ترجمہ ہے جو شخص اچھی بات کی سفارش کرے گا اس کے لیے اس کے اجر میں سے ایک حصہ ہوگا، اور جو بری بات کی سفارش کرے گا اس کے لیے بھی اس کے گناہ کا کچھ بوجھ ہوگا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ لہذا رائے دہندگان اگر اچھے امیدوار کا انتخاب کریں گے تو یہ عمل ان کے لیے باعث اجر ہوگا، اور اگر غلط امیدوار کا انتخاب کریں گے تو باعث مواخذہ ہوگا۔ ایک حیثیت وکالت کی ہے۔ وکالت کا مفہوم ہے کسی مخصوص کام کے لیے کسی انسان کو اپنا نمائندہ اور نائب چننا۔ ووٹ کی ایک حیثیت وکالت کی بھی ہے، گویا ووٹ دینے والا حق رائے دہی کا استعمال کر کے در حقیقت اس حلقے کے کسی امیدوار کو سیاسی امور، کار حکومت کی انجام دہی یا پارلیمنٹ کی تشکیل اور وزیر کے انتخاب کے لیے اپنا وکیل اور نمائندہ منتخب کرتا ہے۔ اس اعتبار سے اگر ووٹر نے سیاسی امور کی انجام دہی کے لیے کسی نااہل امیدوار کو کامیاب بنا دیا اور جیتنے کے بعد اس شخص نے قوم و ملت کے حقوق کو پامال کیا اور برباد کیا اور ظلم و زیادتی کو راہ دی، تو ووٹر بھی اس کے گناہ میں شریک ہوں گے، اور اگر اچھے کام کیے تو اس کی نیکیوں میں شریک ہوں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ووٹ کے اندر چاروں مفہوم ہونے کے باوجود اس پر شہادت کا مفہوم غالب ہے، لہذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ووٹ کی شرعی حیثیت شہادت کی ہے۔ ہندوستان کے آئین نے یہاں کے ہر شہری کو ووٹ دینے اور امیدوار بننے اور دیگر انتخابی عمل میں شرکت کا حق دیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان کے ایک شہری کی حیثیت سے انتخابی عمل میں شرکت کا کیا حق اور کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ووٹ دینا اور دوسرے انتخابی عمل میں شرکت کرنے کا حکم حالات اور موقع و محل کے لحاظ سے مختلف ہے۔ بعض حالات میں انتخابی عمل میں شرکت کرنا اور ووٹ ڈالنا صرف جائز ہوتا ہے، اور کبھی مستحب ہوتا ہے اور کبھی واجب ہوتا ہے۔ ہندوستان میں موجودہ حالات میں الیکشن میں شرکت کرنا واجب لغیرہ ہے، اور دنیا کے جن ممالک کے احوال ہندوستان کے مشابہ ہوں ان ممالک میں بھی الیکشن میں شرکت کرنا واجب لغیرہ ہوگا۔ یعنی فی نفسہ ووٹ دینا واجب تو نہیں ہے، لیکن جن امور کا انجام دینا شریعت نے واجب قرار دیا ہے وہ ووٹ پر موقوف ہیں۔ مشہور قاعدہ ہے ما لا یتم الواجب الا بہ فہو واجب، یعنی واجب کی تکمیل جس چیز پر موقوف ہو وہ بھی واجب ہوتی ہے۔ جیسا کہ پہلے ذکر آ چکا ہے کہ ووٹ کی حیثیت شہادت کی ہے۔ شہادت حق شریعت کا ایک اہم حکم ہے۔ شہادت شریعت کا ایک اہم حکم ہے۔
اس کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم میں شہادت اور اس کے مشتقات کا استعمال 160 سے زیادہ مقامات پر ہوا ہے۔ ان میں سے مقصد کے لحاظ سے واضح چند آیات کو ذیل میں ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور گواہی کو مت چھپاؤ، اور جس نے گواہی کو چھپا دیا تو یقیناً اس کا دل گنہگار ہے۔ اس آیت کے تحت امام قرطبی مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شہادت اور گواہی کے چھپانے سے منع فرمایا ہے۔ متعدد قرائن سے اس ممانعت کو وجوب پر محمول کیا جائے گا۔ ان میں سے ایک قرینہ یہ ہے کہ اس پر گنہگار ہونے کی وعید آئی ہے۔ انہوں نے بطور استدلال حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول پیش فرمایا ہے، گواہ کو جہاں گواہی کے لیے طلب کیا جائے تو اس کے لیے گواہی دینا ضروری ہے۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اس ضمن میں وضاحت فرمائی کہ گواہی چھپانے کی ممانعت اس صورت میں ہے جب کسی حق کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور گواہوں کو جب گواہی کے لیے مدعو کیا جائے، بلایا جائے تو چاہیے کہ وہ انکار نہ کریں۔ علامہ ابن عطیہ فرماتے ہیں کہ جب گواہ کو معلوم ہو کہ گواہی میں اس کی تاخیر کی وجہ سے کسی کا حق ختم ہو جائے گا تو اس پر گواہی کی ادائیگی لازم ہے۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے بعض علماء سے نقل کیا ہے کہ مذکورہ آیت میں امر استحباب کے لیے ہے، لیکن اخیر میں امام موصوف اس کی وضاحت کی ہے کہ اگر انسان ایسی جگہ پر ہو جہاں اس کے علاوہ شہادت کے لیے کوئی اور شخص دستیاب نہ ہو تو اس کے لیے ادائے شہادت فرض ہوگا۔ ہندوستان کا پس منظر ہم سب کو دیکھنا چاہیے۔ اس پس منظر میں اگر ہندوستان کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہاں حکومت کی بنیاد الیکشن پر ہے، اور الیکشن میں کامیاب افراد سے پارلیمنٹ کی تشکیل ہوتی ہے، اور حکومت سازی وہ پارٹی کرتی ہے جسے اکثریت یعنی نصف سے زائد ممبر کی تائید حاصل ہو۔ جس طرح امیدواروں کی جیت بسا اوقات چند ووٹوں کے فرق سے ہوتی ہے، اسی طرح حکومت کا بننا اور بگڑنا بھی محض ایک ووٹ سے ہوتا ہے، اور پارلیمنٹ میں محض ایک ووٹ کا فرق پوری حکومت کی فتح یا شکست کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور آخر کار کبھی ایسی ناپسندیدہ پارٹی یا افراد مسند اقتدار پر فائز ہو جاتے ہیں جو مسلمانوں کے لیے سم قاتل کے مانند ہوتے ہیں، اور مناسب اور موزوں افراد مقابلے میں بچھڑ جاتے ہیں اور پیچھے رہ جاتے ہیں۔ واقعات گواہ ہیں کہ ہندوستان میں متعصب پارٹیوں کی گورنمنٹ محض چند ووٹوں کے فرق سے تخت اقتدار پر فائز ہو گئی، اور اس نے ایسے فیصلے کیے جو آج بھی مسلمانوں کے لیے حیران کن ہیں، اور یہ حکومت کبھی 11 دن میں اور کبھی 11 مہینے میں چند ووٹوں کے ذریعے گر بھی گئی ہے۔ لہذا جمہوری ممالک میں الیکشن میں ووٹ ڈالنے کے عمل کو محض مباح نہیں بلکہ واجب سے کم درجہ نہیں قرار دیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ
ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ اے ایمان والو، تم لوگ انصاف قائم کرنے والے اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو، اگرچہ اپنے والدین یا رشتہ دار کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ جس کے خلاف گواہی دے رہے ہو وہ مالدار ہو یا غریب، کیونکہ اللہ ہی ان دونوں کا زیادہ خیر خواہ ہے۔ پس تم خواہش نفسانی کی پیروی مت کرو کہ انصاف سے ہٹ جاؤ، اور اگر سخن سازی اور پہلو تہی کرو گے تو اللہ تمہارے کاموں سے خوب باخبر ہیں۔ اس آیت کریمہ میں ہر حال میں عدل و انصاف کو قائم کرنے اور صرف اللہ کے لیے گواہی کا حکم دیا گیا ہے، اور اس بات پر متنبہ کیا گیا ہے کہ انسان کبھی بھی شہادت کے عمل کے دوران اپنے رشتہ دار اور دوست و دشمن میں فرق نہ کرے، بلکہ انصاف کو معیار بنائے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ اے ایمان والو، اللہ کا حق ادا کرنے والے اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنے رہو۔ کسی قوم کی دشمنی تم کو ناانصافی پر آمادہ نہ کرے، یہی تقوی سے قریب تر ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً وہ تمہارے اعمال سے باخبر ہیں۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ یہودیوں کے بارے میں اس وقت نازل ہوئی جب یہودیوں نے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ناپاک ارادہ کیا تھا۔ اس کے ذریعے تمام اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ ان کے مجرم ہونے اور مسلمانوں کے سخت دشمن ہونے کے باوجود ان کے ساتھ منصفانہ برتاؤ کیا جائے۔ اس سے یہ رہنمائی بھی ملتی ہے کہ الیکشن میں امیدوار اگر ان لوگوں میں سے ہو جن سے ہماری ذاتی دشمنی چل رہی ہو، لیکن وہ ملک و قوم کے لیے زیادہ مناسب ہو، تو ایسے مواقع پر خاص طور پر عدل کے تقاضوں کو بروئے کار لانا اور اللہ سے ڈرنا ضروری ہے۔ جب بھی ووٹ دیا جائے تو اہل اور مناسب اور موزوں امیدوار یا نسبتاً بہتر امیدوار کا انتخاب کیا جائے، اس لیے کہ غلط امیدوار کا انتخاب جھوٹی گواہی ہے، اور جھوٹی گواہی گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور تم جھوٹی باتوں سے بچتے رہو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، کیا میں تم کو اکبر الکبائر یعنی سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے فرمایا، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ساتھ شریک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک سے بیٹھ گئے، حالانکہ آپ پہلے ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور فرمایا، سنو جھوٹی گواہی دینا۔ اس آخری جملے کو آپ برابر دہراتے رہے، یہاں تک کہ ہم لوگوں کو خیال ہوا کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں۔ لہذا نااہل کو ووٹ نہ دینا اور اچھے امیدوار کو ووٹ دینا یہ ضروری ہے۔ دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔
ہائی ٹیک نیوز کے دینی پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے جی ایف گروپ پروموٹرز اینڈ ڈیولپرز، پروپرائٹر محمد عبدالغنی، حیدرآباد اینڈ وقار آباد۔ کانٹیکٹ نمبر 9396486622 اور 9652861022۔